بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الحمد لله الذي وقفى وسلام الذين اصطفى. أما بعد. محترم عزیزوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنے بندوں میں سے بنایا اور اپنی مخلوق میں پیدا فرما کر اعزاز بخشا کہ ہم سب کو اشرف المخلوقات میں سے بنایا، اور اشرف المخلوقات میں سے اعزاز بخشنے سے یہ مراد کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا، اور امت میں پیدا فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے اس امت میں ہم سب کو ایمان والا بنایا۔ ایمان والا بنانے کے بعد اللہ رب العزت کا مزید ایک اور احسان کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنے گھر کے اندر حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمانے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کا مزید احسان کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر اپنے کیے ہوئے کاموں پر غور و فکر کر کے اس کے اوپر پچھتاوا اور اپنی غلطیوں پر معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جس طرح آپ نے ہم عاجزوں کو اپنے احسان سے ہم پر اتنے انعامات فرمائے ہیں، مزید احسان فرما کر اپنی بارگاہ میں اپنے فضل و کرم سے ہماری بے بسی، ہماری بے چارگی، ہماری مسکنت کو سامنے رکھ کے ہم عاجزوں پر رحم فرما کر، ترس فرما کر ہم سب کی بخشش کے فیصلے فرما دیجیے۔ یہ دعا کریں۔ رمضان کے روزے رکھنا، بھائی پورا دن بھوکا رہے، صبح سے لے کر کے شام غروب آفتاب تک کوئی بھوکا رہے، اس کا روزہ ہو جائے گا۔ دوسری شکل مشائخ نے یہ بتائی کہ کوئی انسان صبح سے لے کر کے شام تک اپنی زبان کا روزہ رکھے، اپنی آنکھ کا روزہ رکھے، اپنے کانوں کا روزہ رکھے، اپنے قدموں کا روزہ رکھے، اپنی آواز کا روزہ رکھے، یعنی وہ تمام کام جو اللہ رب العزت کی نافرمانی پر آمادہ ہوتے ہیں، ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو اور اپنے اعضاء کو روک لینا، یہ روزہ ہو گیا۔ تیسری چیز، روزے کی حالت میں یہ دونوں چیزیں ہونے کے باوجود اللہ رب العزت کا دھیان، اللہ رب العزت کا عشق، اللہ رب العزت کی محبت اس دل کے اندر ہر وقت رہنا، یہ بھی روزہ ہو گیا۔ جب ان تینوں چیزوں کے ساتھ بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب کریم ہے، اللہ رب العزت ہمارے کھوٹے کھوٹے عملوں پر خوش ہو کر کے ہمیں بڑے بڑے انعامات عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے تمام صفاتی ناموں کا ذکر فرمایا، اور مزید ایسے نام جو اللہ رب العزت نے ہم سب سے پوشیدہ رکھے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دعائیں مانگی اور فرمایا، یا اللہ اپنے تمام صفاتی ناموں کے صدقے میں عطا فرما دیجئے، اور وہ نام جو آپ نے ہم پر ظاہر فرمائے، اور وہ نام جو آپ نے ہم سب سے پوشیدہ رکھے، یعنی جو صفاتی نام ہم کو ظاہر ہیں، ہم کو پتہ ہے، اس کے علاوہ نہ جانے کتنے صفاتی نام اللہ کی لامحدود ذات کے ہوں گے، کسی کو نہیں معلوم۔ لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہر صفاتی نام کو ایک دوسرے پہ
فضیلت بخشی، لیکن ایک صفاتی نام ایسا ہے جو تمام صفاتی ناموں کے اوپر اللہ رب العزت نے ان ناموں کو فضیلت بخشی۔ فرمایا وہ کون؟ اللہ رب العزت نے شروع میں فرمایا الرحمن الرحیم۔ یہ دو نام صفاتی نام ایسے نام ہیں کہ اللہ کے تمام صفاتی ناموں کے اوپر فضیلت رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے ان دو ناموں کی وجہ سے، ان دو صفاتی ناموں کی وجہ سے مشائخ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا یہ دو نام کا کہہ دینا، یعنی تمام ناموں پر اللہ نے اپنی رحمت کو اعجاز کا بخش دینا، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت ہم گناہ گاروں کو، عاصیوں کو اپنے فضل اور اپنے کرم سے بخش دے گا۔ فرمایا وہ کیسے؟ اللہ رب العزت نے قہار کہا لیکن اس کا بدل نہیں ہے، کیا ہے؟ رحمان ہی ہے، رحیم ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ میرے غضب پر میری رحمت غالب ہے، یعنی اللہ رب العزت کا غضب اور اللہ رب العزت کی رحمت میں جو آگے بڑھتی ہے وہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے۔ اس کی نشانیاں اگر ہم غور کرنا شروع کریں تو ہماری عقل کے گھوڑے دوڑنا تو بند کر سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی رحمت کی نشانیوں کی مثالیں نہیں کم ہو سکتی۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو بنایا اور ہمارے ساتھ دو فرشتوں کو متعین فرما دیا۔ ایک فرشتے کو کہا کہ آپ ان کی برائیوں کو لکھیں گے، ایک فرشتے سے کہا کہ آپ ان کے نیکیوں کو لکھیں گے۔ لیکن اللہ نے جو ہم پر ایک مثال سمجھتے چلیے، جس طرح کوئی ٹیچر اپنے بچے کو جس کو زیادہ مانتی ہے اس کو کبھی نہیں چاہتی کہ یہ بچہ میرا فیل ہو جائے، اور بلکہ اگر وہ کوئی غلطی بھی کرتا ہے تو اس کی غلطی کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اگر کاپیاں امتحان میں اس کو چیک کرنے کے لیے دی جائیں تو وہ جو بچے کو استاد مانتا ہے وہ استاد اپنی طرف سے 10-15 نمبر ایکسٹرا دے دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ استاد چاہتا ہی ہے کہ یہ بچہ یہ میرا فیوریٹ ہے، میرا عزیز ہے، یہ میری خدمت کرتا ہے، لہٰذا میں اس کو فیل ہونے ہی نہیں دوں گا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے جو تمام صفاتی ناموں کا ذکر فرمایا اس میں رحمان اور رحیم کو اس لیے فرما دیا کہ اللہ رب العزت نہیں چاہتے کہ میرا کوئی بھی بندہ جنت سے ہٹ کے جہنم کی راستے پہ یا جہنم کے اندر جائے۔ یہی مثال فقہا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جہنم کے 7 دروازے بنائے لیکن جنت کے 8 دروازے بنائے۔ عقل کا تقاضا بھی یہی کہتا ہے کہ کوئی انسان جس کی طرف زیادہ لوگ جانے ہوتے ہیں اس کے دروازے زیادہ ہوں گے، جس کی طرف کم جانے والے ہوں گے اس کے راستے کم ہوں گے۔ لہٰذا اسی طرح اللہ رب العزت نے تو پہلے ہی فیصلہ فرما دیا میں اپنے تمام کے تمام بندوں میں سے زیادہ بندوں کو جنت میں داخل فرماؤں گا۔ یہ بھی تو اللہ کی رحمانیت کی نشانی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے جو نیکی کے فرشتے کو فرمایا کہ آپ برائی کرنے والے، برائی لکھنے والے فرشتے کے آپ مالک ہیں، لیڈر ہیں، لہذا جب کوئی بندہ نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کا وہ فرشتہ فوراً اس نیکی کے ارادے پر ایک نیکی لکھ لیتا ہے۔ چنانچہ جب برائی کرنے والا فرشتہ جب کوئی بندہ برائی کرنے کے لیے ارادہ نہیں بلکہ برائی کر ڈالتا ہے، اس کے بعد وہ اپنے مالک سے، لیڈر سے، نیکی کے فرشتے سے پوچھتا ہے کیا میں اس کے اس گناہ کو لکھ دوں؟ تو فرشتہ فوراً کہتا ہے نہیں، رک جاؤ، لکھو گے پھر کاٹنا پڑے گا، بندہ تو اللہ کا ہو سکتا کوئی نیکی کر دے پھر اس کے بدلے میں آپ کو یہ گناہ کاٹنا پڑے، تو کاٹنا کیوں پسند فرمائیں گے آپ، لکھنے کو رہن دیجئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ فرشتہ جو برائی کے گناہ کو لکھ رہا تھا وہ فرشتہ ایک پہر تک انتظار کرتا ہے کہ اے بندے تو گناہ کی توبہ کر لے یا گناہ کے عوض میں کوئی نیکی کر لے جس کی عوض میں تیرا اس گناہ کو مٹا کر نیکیوں میں اضافہ کر دوں اور گناہ کو ختم فرما دوں۔ کیا یہ اللہ کی رعایتی معاملہ نہیں ہے؟ اللہ رعایت فرما رہا ہے نا ہمارے ساتھ۔ آپ اسی طریقے سے نیچے آ جائیے،
دنیا کے اندر بندہ دنیا کے اندر پریشان ہوتا ہے، دنیا کے اندر مبتلا ہوتا ہے، دنیا کی عیش و عشرت میں لگا ہوتا ہے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے دوڑتا ہے، صبح اٹھتا ہے، شام میں اٹھتا ہے، ہر وقت دنیا 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 دنیا، ما سوا اس قدر اس کے جسم کے اندر پیوست ہو جاتی ہے کہ خالق کو بھول ہی جاتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت ہم کو یاد رکھتا ہے۔ ہم کوئی گناہ کرتے ہیں کیا کبھی فوراً ہماری پکڑ ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام نے جب سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام نے جب وہ درخت کھایا جس کے لیے اللہ نے منع کیا تھا، تو فوراً جنتی درخت جو لباس تھے وہ اللہ رب العزت نے فوراً سلب کر لیے تھے۔ کیا کبھی اس دنیا کے بندوں کے ساتھ ایسا کیا؟ اللہ رب العزت نے نہیں کیا نا۔ تو ہم کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، ہاں سوچنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے احسانوں کے تلے ڈوبے پڑے ہیں، اور اس کے بارے میں آگے کی نشانیاں میں پھر اور کسی وقت میں بتلاؤں گا۔ لہذا افطار کا وقت ہو رہا ہے، سبھی حضرات چلیں افطار کریں، اللہ سے سامنے مانگیں، گڑ گڑائیں، روئیں۔ یہ موقع پتہ نہیں پھر زندگی میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ ہماری زندگی کا ہر ایک لمحہ گزرتا ہوا جا رہا ہے، گزرتا ہوا جا رہا ہے، یہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ وقت کی اہمیت اور نزاکت کو پہچانے اور اللہ کے سامنے وقت سے پہلے سے رجوع ہو جائیں، اللہ کو راضی کر لیں۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہم سب سے وہ اعمال کروا لے جو اللہ اپنی رضا کے لیے کرواتا ہے اپنے محبوب اور مخصوص بندوں سے۔ اللہ ہم سب کے ساتھ عافیت کا، خیر کا، سلامتی کا، عزت کا معاملہ فرمائے، قدردانی کا معاملہ فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کے ساتھ رحم فرما دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔